اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی۔ حدیث ثقلین کے ذریعے امام زمان علیہ السلام کے وجود مبارک پر دلیل کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عطرت کو قرآن کے ہمراہ قرار دیا ہے، اور عطرت سے کون لوگ مراد ہیں؟ شیعوں کے نزدیک یہ مسلم حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار ہی عطرت ہے، اور پیغمبر اکرم نے اپنی عطرت کے کن افراد کو قرآن کے مترادف اور مرادف اور ثقل اصغر قرار دیا ہے؟ ابن اسیر جو کہ 606 ہجری کے متوفی ہیں کہتے ہیں کہ عطرت انسان کے خاص ترین اور نزدیک ترین رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، اور عطرت رسول اللہ فرزندان فاطمہ ہے۔ یہ ابن اسیر جو ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ النہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 869۔ بس یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حدیث ثقلین میں عطرت و اہل بیت سے مراد محدود افراد ہیں، اور تمام پیغمبر اکرم سے منسوب ہونے والے افراد اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کے ہمسر ہونے کی وجہ سے صرف وہی افراد ہیں جن میں خاص امتیازات پائے جاتے ہیں۔ یہ حضرات قرآن کے ہمسر ہیں، برابر ہیں، اور اسی کی طرح اہمیت کے حامل ہے، اور ان سے تمسک لغزش اور انحرافات سے مانع ہے، جیسا کہ علامہ مناوی کہتے ہیں والمراد بعطرتہ ہنا العلماء۔ عطرت پیغمبر اسلام سے مراد ان کے خاندان کے صرف باعمل علماء ہی ہیں، کیونکہ یہ حضرات کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوتے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گراں چیزوں کو اپنی رسالت کا ماحصل قرار دیا، ایک کتاب خدا اور دوسری آن حضرت کی عطرت پاک، جو قیامت تک قرآن سے جدا ناپذیر اور لوگوں کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا لازم و ملزوم ہے، اور ہر مسلمان کا اسے لازم و ملزوم سمجھنا اس کا دینی فریضہ ہے۔ لہٰذا یہ حدیث مختلف جہات سے نہایت قابل قدر اور ارزشمند ہے، جو وجود مبارک امام زمان علیہ السلام پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی قیامت تک موجود ہے، تو قیامت تک اہل بیت میں سے بھی کوئی ایسی شخصیت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف معصوم ہو، وہ بھی اس دنیا میں موجود ہو، تاکہ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی جو ہے اصلاح کرتا رہے۔ لہٰذا امام زمان علیہ السلام پر یہ بہت ہی اہم ترین دلیل ہے، ورنہ ان کے علاوہ اگر ہم کسی اور کو اگر قرآن کے شریک قرار دیں، اب تک کسی نے نہ ادعا کیا ہے، نہ کسی اہل سنت کے کسی شخصیت نے ادعا کیا ہے کہ ہم قرآن کے برابر ہیں یا ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ایسا کوئی نہیں۔ بس یہ صرف اور صرف مکتب تشیع کا طرغ امتیاز ہے کہ جن کے لیے خود پیغمبر اکرم نے اپنے کلام مبارک میں عطرت سے مراد کون ہے بہت ساری احادیث کا ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض احادیث میں یہی فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلا علی ہے، اور آخری حجت جو ہے وہ میرا ہم نام ہوگا، وہ مہدی آخر الزمان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔